اور میاں والی کے لوگوں کو مریم نواز کے کارنامے بہت پسند ہیں. انہوں نے میاں والی کے لیے بہت کچھ کیا ہے. لوگ خود جذبے سے گئے, دل و جان سے, اپنی خوشی سے گئے. یہ علاقہ عمران خان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, لیکن مریم نواز نے لوگوں کی سوچ تبدیل کر دی ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور چیئرمینی میں نہ تو محکمہ سے تنخواہ لی, نہ گاڑی لیا, نہ پیٹرول لیا, اپنی ذاتی جیب سے بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں طارق حمید ملک اور آج ہم ایسی معتبر شخصیت سے گفتگو کریں گے کہ میاں والی میں وہ ایک اپنا منفرد اور الگ مقام رکھتے ہیں. سیاسی و سماجی شخصیت ہیں. سابقہ چیئرمین بلدیہ میاں والی حاجی عبدالکریم ساجد صاحب. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور چیئرمینی میں نہ تو محکمہ سے تنخواہ لی, نہ گاڑی لیا, نہ پیٹرول لیا. یہیں تک بات نہیں ختم ہوتی, انہوں نے میونسپل کمیٹی میں اپنی ذاتی جیب سے بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام دیے, بہت سارے خدمت کے کام کیے, اور ان کا یہ جذبہ اور اسی وجہ سے یہ اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں. اور یہ وہ وقت تھا, کٹھن دور تھا, جب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 3 سیٹیں تھیں اور حاج صاحب نے بہت بڑا جو ہے سرپرائز دیا میاں شہباز شریف کو کہ یہ چیئرمین منتخب ہوئے. تو حاج صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اور سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ مریم نواز کا حالیہ جلسہ اور حاجی عبدالکریم صاحب بڑی ایک ریلی اور بڑی خوشی سے شامل ہوئے, اور ساتھ ساتھ حاج صاحب بہت بڑا کراؤڈ جو ایک ریکارڈ جس نے توڑا ہے میاں والی میں, اور اتنا بڑا جلسہ مریم نواز کو ملنا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا تعارف کرایا. مریم نواز کے جلسے کے سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ لوگ خود جذبے سے گئے. ٹھیک ہے, ہم نے ریلی نکالی ہے, ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, لیکن لوگ دل و جان سے اپنی خوشی سے گئے, کیونکہ مریم نواز نے اپنے دور میں میاں والی میں چوتھا چکر چوتھی بار آ رہی ہے. تو اور میاں والی کے لوگوں کو مریم نواز کے کارنامے بہت پسند ہیں. انہوں نے میاں والی کے لیے بہت کچھ کیا ہے, اور اس کی اگر میں آپ کو تفصیل بتانا شروع کر دوں تو انہوں نے میاں والی کے لیے تقریباً 6.5 ارب روپیہ, اور میاں والی کو مختلف کالج, جس میں میڈیکل کالج, اس میں ایگریکلچر اور مختلف پروفیشنل کالج, فارمیسی پروفیشنل کالج بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اعلان کیا, اور میاں والی سے محبت کا اظہار کیا ہے. تو بہت سے لوگ اب جو ہے نا, حالانکہ یہ علاقہ عمران خان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, لیکن مریم نواز نے لوگوں کی سوچ تبدیل کر دی ہے. حاج صاحب, یہ جو حالیہ الیکشن گیا ہے, علی نور خان صاحب آپ کے بھائیوں کی طرح, آپ نے بڑی کاوش کی اور بڑا اچھا رزلٹ دیا, اور اس کامیابی کے بعد یہ فضا بڑی یکدم تبدیل ہوگی. یہ وہی میاں والی ہے جس نے 2024 کے الیکشن میں 1 سائیڈڈ جو ووٹ پول کیے, اور پھر وہی میاں والی کے لوگ ہیں کہ مریم نواز کی آمد پہ اور بڑی میاں والی سجا ہوا, ہر طرف کراؤڈ اور خوشی سے چہرے کھل اٹھے. تو اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ کیا یہ آپ کی جماعت کا پیار و محبت ہے یا ترقیاتی کام ہے, کیا کہہ سکتے ہیں؟ علی نور خان کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں, تو علی نور خان ایک محنتی انسان ہے, اور اس نے اپنی محنت سے پچھلے اپنے اس میں ٹنور میں بھی بہت سارے ترقیاتی کام کرائے تھے. خاص کر ان کے یہ کارنامے کہ تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور اس دفعہ بھی الیکشن میں انہوں نے جو وعدے کیے تھے انہوں نے 2 ماہ کے عرصے میں انہیں مکمل کیا ہے. انہوں نے اپنے تمام وعدے جو تعلیم کے سلسلے میں میڈیکل کالج کے سلسلے میں کیے تھے وہ انہوں نے 2 ماہ کے عرصے میں مکمل کیے, اور یہ سب مریم نواز کی محبت کی وجہ سے. مریم نواز اس دفعہ آئی تھی تو لوگ بہت محبت سے اس کے جلسے میں گئے, اور پورا جو ہے نا کراؤڈ فل تھا, پورا جو ہے نا پیک تھا.
وہ تو آئی صاحب ہم نے بھی دیکھا کہ مریم نواز جو ہے وہ سریکی میں اتنی دلچسپی ہے اس سے میاں والی سے کہ وہ سریکی میں گفتگو کر رہی تھی کہ میں میڈیکل کالج دے رہی ہوں، اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو میاں والی سے پنڈی گھن ونجو اور لاہور گھن ونجو، تو اس حد تک اسے محبت ہے میاں والی کے لوگوں سے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا بہت سارے انہوں نے پروجیکٹ دے دیے، کیا مزید کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی تعمیراتی پروجیکٹ یا دیگر کیا محرومیاں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ پریارٹی پہ وہ بھی میاں والی کو ملے؟ جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے تو اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ مریم نواز اتنی خوش گئی ہے، انہوں نے عوام کے جذبہ اور جوش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تو گنگنایا ہے، انہوں نے سریکی میں بات کی، انہوں نے گنگنایا ہے۔ ایک ہمارا جو ہے نا گیت ہے کہ وہ فلاں دی سے فلاں دی سیج سجا، اس نے گنگنا کے جو ہے نا کہا ہے اور اس کی بہت تعریف کی ہے میاں والی کی عوام کی کہ انہوں نے اسی طرح میرا استقبال کیا ہے، انہوں نے یہ جو ہے نا جس طرح اس گیت میں جو ہے نا محبت کا اظہار کیا گیا، میاں والے کے لوگوں نے اسی طرح ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ بھائی صاحب یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے ورکرز یا عہدیداروں کو یا ضلع کی جو جماعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے اہمیت یا فوقیت نہیں دیتے جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح میاں والی میں بھی اس طرح کا کوئی رویہ دیکھنے کو ملا؟ نہیں، میاں والی میں ایسا کوئی رویہ نہیں ہے۔ یہاں کے جو ہے نا ہمارے منتخب سیاستدان ہیں وہ میاں والی کی عوام سے پیار کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے مریم نواز نے تو میاں والی کہا کہ میں ہر روز میاں والی والوں کو خوشخبری دوں گی، وہ ان کے یہ کہنا کہ پولیس اب جو ہے نا عوام کو سر کہہ کے مخاطب کرے گی، یہ ورکروں کو یا پاکستان کی عوام کو عزت دینے کی بات ہے کہ وہ عزت دیتے ہیں۔ صاحب جس طرح آپ ملکی لیول پہ دیکھ رہے ہیں جو معیشت دن بدن بہتری کی طرف آ رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے جو 2-2.5 سال حکومت کے باقی ہیں تو یہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر لیں گے؟ انشاءاللہ میاں والی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ اصل میں دنیا جہان میں لوگ جو ہے نا دوسرے ممالک کے لوگ مسلم لیگ پر اعتماد کرتے ہیں، جب بھی مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے تو وہ مسلم لیگ کے لیے جو ہے نا پاکستان میں اپنا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں، وہ اپنا سرمایہ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ پبلک صاحب تعمیر و ترقی کی جو ہے وہ سیاست چاہتی ہے، تو ذاتیات کی سیاست سے مخالفت نہیں ہونی چاہیے، تعمیر و ترقی کو فروغ دینا چاہیے، ان لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے حکومتوں میں جو عوام کی فلاح و بہبود چاہتے ہوں۔ بالکل عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ افرادیت یا لسانی یا شخصیت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ میاں والی کو عمران خان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور میاں والی کو عمران خان کا جیسے پیپل پارٹی کا لڑکانہ ہے، اسی طرح میاں والی کو بھی اس کا لڑکانہ سمجھا جاتا ہے عمران خان تحریک انصاف کا۔ لیکن مریم نواز کی محبت، مریم نواز کے کام کی جیسے سترہ پنجاب اور اسی طرح مختلف جو ہے نا بازاروں کی سجاوٹ وغیرہ، تو اس سلسلے میں عوام کی کافی تبدیلی آئی ہے، اور عوام جو ہے نا کافی اب تبدیل ہو رہے ہیں، تو وہ زیادہ تر مسلم لیگ کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھائی صاحب کیا وجہ ہے کہ دور کوئی بھی ہو، آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی حکومت آئی ہے، میاں والی کے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این اے ہیں ان کو وفاق میں بھی ہمیشہ وزارتیں ملی ہیں، پنجاب میں بھی ملی ہیں، بڑے عہدوں پہ بھی فائز کیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا اعتماد، اتنا پیار میاں والی کے لوگوں سے کیوں ہو جاتا ہے؟ میاں والی کے لوگ اصیل ہیں، وہ عزت کرنا بھی جانتے ہیں، عزت کروانا بھی جانتے ہیں۔ میاں والی کے لوگ جو دل میں ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے، اس لیے میاں والی کے لوگوں کو ہر آدمی پسند کرتے ہیں، ہر سیاستدان پسند کرتے ہیں، ہر حکومت پسند کرتی ہے، اس لیے میاں والی کے ہر سیاستدان کو باہر میں عزت دی جاتی ہے۔ صاحب آپ ایک معتبر سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، غریب پرور بھی ہیں، بہت سارے آپ کے اگر میں اچھے کام گنوانا چاہوں تو ایک لمبی لسٹ ہے، ایک کوئی پیارا سا خوبصورت سا اپنے علاقے کے میاں والی کے لوگوں کو، پنجاب کے، پاکستان کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں؟ میرا میسج عوام کے لیے یہی ہے کہ محنت، محنت اور محنت۔
ایک نقطے پہ بات حاجی صاحب نے ختم کر دیا ہے. آپ نے خوبصورت گفتگو سنی ہے. یہ تھے حاجی عبد الکریم ساجد صاحب، سابق چیئرمین رہ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور انہوں نے ایک کھلی بات کی ہے کہ مریم نواز کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ پبلک سے محبت کرتی ہے، احساس کرتی ہے، پیار کرتی ہے. اور خصوصاً جو ایک اہم پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے کہ اب انہوں نے دفاتر چاہے پولیس کے ہوں یا دیگر محکمہ جات، مریم نے ایک سخت آرڈر کر دیے ہیں کہ عام پبلک کو سر اور جناب کہہ کر ان کو عزت دی جائے گی، انہیں چیئر پہ بٹھا کے ان کی بات سنی جائے گی. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا کارنامہ ہوگا کہ عوام کو رسپیکٹ ملنا، یہی رسپیکٹ ہی تو نہیں ملتی تھی. تو اگر مریم نواز نے اسی طرح کے اگر انیشیٹو لیتی رہی اور جس طرح میاں والی کو ترقی کی راہ پر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ میاں والی اس مسلم لیگ نون کا گڑھ بن جائے گا. تو اسی طرح اجازت دیجیے، نیکسٹ ایک خوبصورت شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.